مویشی جو ہیں اپر فیری میڈوز میں چل رہے ہیں۔ پیچھے آپ کو برف نظر آ رہی ہے، نالی سی جو دکھائی دے رہی ہے، دراصل یہ سفید برف ہے جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے تک آ گئی ہے۔ اور یہ سامنے ناگا پروت اور یہ ہمارے ٹورسٹ ساتھی جو کھڑے ہوئے ہیں، جناب طارق حکیم صاحب، جناب شیر محمد صاحب اور یہ جناب لطیف صاحب۔ لولو سر جھیل میں اس وقت ہم یہاں موجود ہیں اور یہ ہمارے دوست منظور صاحب، حاجی لطیف صاحب، شیر محمد صاحب اور جناب طارق محمود صاحب اور جناب صلاح الدین صاحب یہاں موجود ہیں اور میں ان کی تصویر بنا رہا ہوں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف کیمرہ کر لیا ہے۔ تو یہ جھیل ہے جو کہ دریائے کنہار جو ہے اس کی اوریجن، یعنی یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے دریائے کنہار کا۔ اور یہ چاروں طرف سے جھیل جو ہے بقول صلاح الدین صاحب آکٹوپس کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور اس کا اور یہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہاں گلیشیئرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، اوپر برفانی موجود ہے، اوپر برف پڑی ہوئی ہے اور جھیل جو ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف بھی برفانی پہاڑ موجود ہیں اور بے شمار سیاح یہاں سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ ان کی گاڑیوں کا ویو دیکھ رہے ہیں، اوپر ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور بچے جو ہیں جھیل کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکمل جو ہے وہ تفریحی نظارہ یہاں موجود ہے۔ آپ بھی لطف اندوز ہو، دیکھ کر لطف اندوز ہو۔ بڑا خوبصورت منظر ہے، قدرت کے حسین نظارے اور شاید یہی خوبصورتی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے یہاں چوک در چوک چلے آتے ہیں۔ یہ طارق صاحب جو ہیں ایک شعر پڑھ رہے ہیں کہ تیری جھیل سے گہری آنکھوں عجیب سے پاؤں میں۔ اس وقت ہم اپر فیری میڈوز پر موجود ہیں اور یہ یہاں ہٹس بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہٹ جو ہے وہ ہم نے رینٹ پہ لیا ہے۔ یہ میرے سامنے لطیف صاحب اور شیر صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کا منظر، خوبصورت منظر۔ اس کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے اور بڑا سرسبز سا پہاڑ ہے اور اس کے سامنے بالکل جو ہے ناگا پروت ہے اور یہ ناگا پروت جو ہے سارا کا سارا گلیشیئر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا، بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد کچھ دوست جو ہیں ہٹ میں ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ دوست جو ہیں وہ ان کا پروگرام بنا ہے کہ مڈو کو پوری طرح گھوم کر دیکھا جائے۔ یہ سرسبز چراگاہ ہے، سرسبز سبززار ہے، بہت خوبصورت منظر ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں اور سمندر بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے مخلص ہو کر کام کریں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے گلیشیئر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ ناگا پروت ہے
اور اب ہم آ جاؤ، اب ہم جو ہے وہ نیچے کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور یہ ہمارے ہوٹل کی جو انتظامیہ ہے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. سامنے آپ کو گھوڑے گھاس چرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ ہم اس طرف جو ہے یہ آپ ہٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ہٹ یہاں موجود ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہے ناگا پربت کا. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ جو گھوڑوں پر ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں، یہ سارے ساتھی ہیں. اور یہ ہمارے دوست جو ہیں جن کے یہ ہٹس ہیں، ان کے مالک ہیں ان ہٹس کے، ان ہوٹل کے. سر آپ کا کیا نام ہے؟ عرفان حیات سر. یہ عرفان حیات ان کا نام ہے، اور بڑے کوآپریٹو ہیں. انہوں نے ہمارے لیے ماشاءاللہ بڑے میٹس وغیرہ فراہم کیے. سر آپ کی کیا کرتے ہیں ویسے اس کے علاوہ کیا؟ سر اس کے علاوہ نیچے سے شروع سے رائے کوٹ پل آتا ہے. ہاں ہاں. رائے کوٹ پل سے جب جیپ پہ بیٹھ کے بندہ آتے ہیں تو آگے جیپ سٹاپ آتے ہیں. جیپ سٹاپ سے پھر گھوڑے لے کے ادھر 2 پوائنٹ ہے، ایک لور فیری میڈو ہے، ایک اپر فیری میڈو ہے. جی جی. لور فیری میڈو سے جہاں ویو پوائنٹ کے لیے 6 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا. اپر فیری میڈو سے ویو پوائنٹ تک 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. اچھا. اور ادھر سے دوسری بیک سائڈ سے رکا پوشی ویو پوائنٹ نظر آتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو نظر آتے ہیں یہ رکا پوشی ویو پوائنٹ. یہ سارا جو ہے رکا پوشی ہمارے سامنے جو ہے یہ بردل پیک ہے. سر کیا نام ہے؟ بردل پیک. یہ بردل پیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ پیک کے نام سے ہی رکھا ہے. اس ہوٹل کا نام آپ کے کا بردل پیک ہوٹل. یہ پہلے گورے آتے تھے نا اس پیک کے لیے. اچھا اچھا. تو اس حساب سے میں نے ہوٹل کا نام ہی بردل پیک رکھا. جی جی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ اس کا نام بردل پیک ہے، اور انہوں نے اسی مناسبت سے اپنے ہوٹل کا نام جو ہے بردل پیک ہوٹل رکھ دیا ہے. یس سر. تو سر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ جی سر، میں سر الیکٹریکل انجینئر ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہم نے پشاور سے کیا تھا سر، الیکٹریکل انجینئر. اچھا اچھا. 2015 سے فارغ ہوں میں سر. ٹھیک ہے. پھر میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں دیامر میں. اچھا میں. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک. ہمارا سٹی ہے گلگت. جی جی بالکل بالکل. میں رہتا ہوں گلگت میں سر. اچھا. یہ گرمیوں میں 6 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. ادھر ہوٹل بھی کھولا ہے میں نے. اور گرمیوں میں چھٹیاں لے کر ادھر آتے ہیں. زیادہ تر ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے شہریات ادھر ہوٹل میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو بھی مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. آپ کا حسن سلوک دیکھ کر ہم متاثر ہوئے ماشاءاللہ. بڑے ہنسمکھ انسان. تھوڑا تعریف کروا دیں کیونکہ ہمیں ویسے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگے، کیونکہ تاکہ لوگ ادھر مزید آئیں. جی سر، بس نیچے سے آتے ہوئے 2 پوائنٹس ہیں. ایک لور ہے اپر فیری میڈو. میرا ہوٹل جو بنا ہے جو اپر فیری میڈوز بنا ہے، اور 3-4 ہوٹلیں اور بھی بنائے ہیں ادھر. وہ انشاءاللہ یہ یکم کے بعد یہ رن ہوگا. رن ہو جائے گا. ادھر یہ گرمیوں میں یونیورسٹی والے بہت آتے ہیں. یہ میرا ہوٹل کے روم فل ہو گیا تو ہم نیچے یہ گراؤنڈ میں کیمپ لگاتے ہیں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اور میری لائق جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ ہماری کوآپریٹو ہیں. جی تھینک یو سر. یہ ہمارے دوست کھڑے ہیں. آپ کا کیا نام ہے جی؟ جان محمد. یہ جان محمد ہیں، اور یہ ہمیں گھوڑوں پر لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ ایک قسم کے ہمارے جو ہے وہ گائیڈ ہیں، اور یہ وہاں سے ٹور آپریٹر ہیں. یہ تو آپ کب سے یہ جو ٹور آپریٹنگ کر رہے ہیں؟ تقریباً 16 سال ہو گئے بھجن. 16 سال سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ یہیں کہیں کے رہنے والے ہیں؟ ادھر 7 گاؤں. ادھر 7 گاؤں بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں. آپ سے مل کر بھی بڑی خوشی ہوئی ہے. تو آج آپ یہیں سٹے کریں گے؟ آپ کا گاؤں بتھرٹ ویلی سر. بتھرٹ ویلی. جی سر. تو آج آپ یہیں قیام کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. بہت آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. ہاں میں نے لیا ناگا پربت. آپ ایک دفعہ پھر ناگا پربت پر نظر ڈالیے. سامنے ناگا پربت ہے، اور یہ برف پوش پہاڑیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. فیری میڈو کا سر 3 کوالٹی ہے اس میں. ادھر فارسٹ بھی ہے سر، جو چراگاہ بھی ہے، اور برف بھی ہے سر. برف بھی ہے. زیادہ تر جگہوں میں یا تو برف ہوتا ہے یا تو جنگل ہوتا ہے سر. اس میں یہ سرسبز بھی ہے، جنگل بھی ہے، اور پہاڑ بھی ہے. پہاڑ بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تینوں خوبصورتی اس جگہ پہ. ہاں بہت